آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خاص پروگرام پر بات کریں گے۔ یہ ایک نیا پروگرام ہے جسے نیو برانسوک حکومت اور وفاقی حکومت نے شروع کیا ہے۔ اسے وفاقی حکومت اور نیو برانسوک حکومت نے 7 نومبر 2022 کو متعارف کروایا تھا، اور اس پروگرام کا نام ہے نیو برانسوک کرٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام یا نیو برانسوک پائلٹ پروگرام۔ یہ پروگرام نیو برانسوک پروونس میں لیبر فورس میں کمی کو دور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام اسکلڈ ورکرز کو نیو برانسوک کی طرف اٹریکٹ کرے گا اور ان آکیوپیشنز میں پرماننٹ ریزیڈنسی کا راستہ ہموار کرے گا جن میں عام طور پر پی آر یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا مشکل تھا۔ نیو برانسوک کرٹیکل ورکر پروگرام نیو برانسوک کے پروونس میں موجود امپلائرز کی اسکلڈ ورکرز کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نیو برانسوک کرٹیکل ورکر پروگرام نیو برانسوک میں موجود امپلائرز کے ذریعے چلنے والا پروگرام ہے، جس میں اس پروگرام میں حصہ لینے والے نیو برانسوک کے امپلائرز اسکلڈ ورکرز کی ٹارگیٹڈ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اس پروگرام میں آپ خود سے ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے، بلکہ اس پروگرام میں امیدواروں کی اپلیکیشنز اس پروگرام میں شامل امپلائرز کے ذریعے لانچ کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس پروگرام کو امپلائر ڈریون بھی کہا جاتا ہے۔ نیو برانسوک کرٹیکل ورکر پروگرام کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو LMIA کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو ECA رپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ECA اور LMIA کیا چیزیں ہیں۔ LMIA دراصل لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کا ایکرونیم ہے، اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو کسی بھی کینیڈین امپلائر کو فارن ورکر کو ہائر کرنے کے لیے چاہیے۔ پازیٹیو LMIA یہ شو کرتا ہے کہ کوئی بھی کینیڈین سٹیزن یا پرماننٹ ریزیڈنٹ جاب کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے، اور یہ اس بات کی اپروول ہے کہ امپلائر اس جاب کے لیے فارن اسکلڈ ورکر کو ہائر کر سکتا ہے۔ پازیٹیو LMIA کو فارن ورکر کو ہائر کرنے کے لیے کنفرمیشن لیٹر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ESDC یعنی امپلائمنٹ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کینیڈا ایشو کرتا ہے۔ ECA ایجوکیشنل کریڈینشل اسیسمنٹ کو بولتے ہیں۔ ECA رپورٹ آپ کی فارن ڈگری، ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کی کینیڈین ایکولنس رپورٹ ہے، یعنی آپ کی فارن کوالیفیکیشن کا لیول کینیڈا کے کس لیول کے برابر ہے۔ اسی طرح سے باقی امیگریشن پروگرامز کی طرح اس پروگرام کے تحت اپلائی کرتے وقت آپ کو پروف آف فنڈز شو کرنا بھی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اس پروگرام کے انڈر اپلائی کرتے وقت ایج کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس پروگرام میں نیو برانسوک کے 6 امپلائیز کو گورنمنٹ نے سلیکٹ کیا ہے جو فارن اسکلڈ ورکرز کو نیو برانسوک پائلٹ پروگرام کے تحت ہائر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو وہ 6 امپلائیز ہیں۔ نمبر 1 کوک ایکواکلچر، نمبر 2 JD Irving Limited، نمبر 3 گروپ سوائے، نمبر 4 گروپ ویسکو، نمبر 5 امپیریل مینوفیکچرنگ گروپ، اینڈ نمبر 6 مکین فوڈز۔ ان امپلائیز کا انتخاب ان کے مسلسل پروونشنل اور فیڈرل اکنامک امیگریشن پروگرامز کے استعمال اور ان کی نیو امیگرنٹس کو سیٹلمنٹ میں سپورٹ پرووائڈ کرنا، ان کی سکلز کو امپروو کرنا اور ان کو لینگویج ٹریننگ دینا ان کے اس پروگرام میں سلیکشن کی بنیادی وجہ ہے۔ میں ان 6 امپلائیز کے بارے میں اس ویڈیو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میں ان امپلائیز کی ویب سائٹ کا لنک نیچے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 6 امپلائیز صرف امپلائر ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے امیگریشن کے اس سفر کے پارٹنر بھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے یہ آپ کی اس امیگریشن جرنی میں آپ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ دراصل نیو امیگرنٹس کو کینیڈا میں آتے ہی جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے نیو امیگرنٹس مایوس ہو کر اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ نیو برانسوک پائلٹ پروگرام میں شامل امپلائرز اسکلڈ ورکرز کی امیگریٹ کرنے میں نہیں، بلکہ یہاں پر سیٹلمنٹ سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ نیو امیگرنٹس کو اس پروونس میں ریٹین کیا جائے۔ یہ امپلائرز نیو امیگرنٹس کو اکوموڈیشن کی تلاش، ٹرانسپورٹیشن میں مدد اور کمیونٹی سروسز سے کنیکٹ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام نیو امیگرنٹس کو لینگویج سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس پروگرام میں نیو امیگرنٹس 200 آورز کی لینگویج ٹریننگ کے لیے بھی ایلیجیبل ہیں۔ یہ تمام سیٹلمنٹ سروسز اور سپورٹ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اس پروگرام کے تحت آنے والے لوگ اس پروونس میں کامیاب ہوں اور اس پروونس کی اکانومی کی گروتھ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ان سب کے علاوہ آپ کا امپلائر آپ کو جاب کے لیے نیسیسری ٹریننگ بھی فراہم کرے گا۔
اس پروگرام کے تحت آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کر آ سکتے ہیں اور آپ کا اسپاؤس کینیڈین ورک فورس کو اوپن ورک پرمٹ کے ساتھ جوائن کر سکتا ہے اور آپ کے بچے کینیڈا میں اپنی ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ سیٹلمنٹ سپورٹ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ آگے کینیڈا میں اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کو ایجوکیشنل سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ ابھی آپ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ریزیومے اور کور لیٹر کو کینیڈین فارمیٹ کے مطابق بنانا ہے۔ جب آپ اپنا ریزیومے اور کور لیٹر تیار کر لیں تو آپ کو اس پروگرام میں حصہ لینے والی کمپنیز کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور ان کے کیریئر سیکشن میں جا کر آپ نے ان کمپنیز میں کرنٹ جاب اپرچونٹیز کو سرچ کرنا ہے جو خاص کر کینیڈا سے باہر کے اپلیکینٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے ان جابز کے لیے ریکوائرڈ سکلز اور جاب اسپیسیفیکیشنز کو بہت کیئرفلی ریویو کرنا ہے اور اس بات کو انشور کرنا ہے کہ آپ کی پروفائل کلوزلی ریکوائرڈ سکلز اور جاب اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اگر آپ کی پروفائل ایڈورٹائز جاب کے ساتھ میچ کرتی ہے تو آپ اپنی ریزیومے اور کور لیٹر کو ڈائریکٹلی کمپنی ویب سائٹ کے تھرو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو آپ کمپنی ویب سائٹ سے ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن کو سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی ریزیومے اور کور لیٹر کو ڈائریکٹلی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ اپروچ ان کمپنیز کو جوائن کرنے کے لیے آپ کی ایگرنیس اور انیشیٹو کو ظاہر کرے گی۔ آپ ان کمپنیز کو لنکڈ ان پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور لنکڈ ان کے ذریعے بھی ان کمپنیز کو اپنی پروفائل سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ ان کمپنیز میں کام کرنے والے انڈیویجول سے بھی لنکڈ ان پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نیٹ ورکنگ ایک پاورفل ٹول ہے اور ان کمپنیز میں اپنے کانٹیکٹس کے تھرو آپ جاب آفر حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی نسبت بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 6 امپلائیز میں سے کسی ایک سے جاب آفر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا سٹیپ نیو برانسوک پائلٹ پروگرام کے لیے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروانے کا ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نیو برانسوک کرٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت اپلائی کرنے کے لیے آپ کو نیو برانسوک کے کن امپلائیز سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ اس پروگرام کے انڈر اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ نامینیٹڈ امپلائیز سے جاب آفر حاصل کرنا ہے۔ جاب آفر حاصل کرنے کے بعد آپ نے کس طرح اس پروگرام کے لیے اپنی اپلیکیشن کو لانچ کرنا ہے تو یہ سب میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو اور آپ اس پروگرام میں اپلیکیشن کو سبمٹ کروانے کے پروسیس کو بھی جاننا چاہتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔